الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر دی پہلی رکعت اسی سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ وہ دے جو چند آیات کریمہ تلاوت کی تھی۔ والفجر اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، نماز نو قائم کر سورج دے ڈھلنے تو لگ کے رات دے اندھیرے تک۔ نماز نو قائم کر سورج دے ڈھلنے تو الی اللیل، غاسق اللیل، جدو مکمل رات چھا جائے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت نے باقاعدہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس ترتیب نال نمازاں دا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اشارتاً پنجا نمازاں دا تذکرہ قرآن مجید سے موجود ہے۔ ہن اس آیت کریمہ چ اللہ رب العزت نے تین نمازاں دا تذکرہ فرمایا۔ لدلوک الشمس، جدو سورج ٹلے، یہ عصر دی نماز، یہ مغرب آ گئی۔ غاسق اللیل، جدو رات ڈانپ لے، عشاء آ گئی۔ پھر فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر دی نماز وچ قرآن دی تلاوت کر۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر دے وقت جو قرآن پڑھیا جاتا ہے مشہودا، فرشتے ایدے نازل ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 24 گھنٹے فرشتیاں دی تبدیلی ہوندی ہے ساڈے اعمال نو لکھنے والے۔ فجر دے وقت ایک پارٹی جاندی ہے، دوسری پارٹی آندی ہے، اور اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نو کس حال چ پایا، تے جڑے جان والے ہوندے نے جا کے کہندے نے کہ اے اللہ جدو اسی اگلے دن سویرے گئے ساں تے ادو بھی نماز پڑھدا سی پیا، اور ہن جدو اسی واپس آئے تے ادو بھی نماز پڑھدا سی پیا۔ تے جنہاں دی ڈیوٹی بدلدی ہے وہ بھی کہندے نے کہ اے اللہ سویرے جدو اسی گئے ہاں ادو بھی نماز پڑھ رہا سی، اور اسی رات کو سرگی ویلے جدو واپس گئے فجر ویلے ادو بھی نماز پڑھدا سی۔ تو یہ صبح و شام دے فرشتیاں دی ڈیوٹی ہے۔ کچھ تے کرام کاتبین نے نا ساڈے دائیں بائیں، اور کچھ فرشتے نے جڑے مخصوص اللہ نے صرف 24 گھنٹے دی ساڈے اوپر مسلط کیتے وہ جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر دے وقت جڑا قرآن پڑھیا جاتا ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اصل فرشتیاں دے نازل ہون نال بندے اتے ایک خصوصی کیفیت تاری ہوتی ہے، جی میں لیلۃ القدر دی رات خصوصی جبرائیل امین تشریف لے آتے ہیں، اور نال انہاں دے فرشتیاں دی ایک جماعت ہوتی ہے، جی میں سورہ قدر چ فرمایا کہ اے فرشتے تنزل الملائکۃ والروح، اے فرشتے اور خصوصاً جبرائیل امین علیہ السلام زمین تے آتے ہیں، پھر وہ رات تو لاگے صبح جب تک فجر طلوع نہ ہوئے اس زمین تے پھرتے رہتے ہیں۔ انہاں فرشتیاں دا فائدہ کی ہوتا ہے؟ خصوصی لیلۃ القدر، جبرائیل امین اور نال پوری فرشتیاں دی پارٹی، اور روزانہ فجر دے وقت جدو فرشتے دا نزول ہوتا ہے اس بندے نو اللہ استقامت نصیب فرماتا ہے، اس بندے تے رغبت تاری ہوندی ہے اپنے اللہ دے سامنے یوم قیامت جو اس نے پیش ہونا ہے پوری کیفیت اس تے تاری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور چ اسی انہاں کیفیات تو دور ہیں۔
نہ ساری کھلڑی چ قیامت کا خوف، نہ اللہ دی ملاقات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بحشت کے میدان جو ملاقات ہونی ہے، اور وہ دی جڑی سانو چاہت رغبت ہوئے وہ ساڈے وچ نہیں۔ جس بندے نو فکر ہوئے کہ میں رب نو ملاقات کرنی قیامت والے دن اور محشر دا میدان آنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال بھی میرا آمنا سامنا ہونا ہے، پھر وہ زندگی تے غور کرتا ہے کہ میں کیڑی وجود نو، کیڑے جسم نو، کیڑے چہرے نو لے کے آقا دے سامنے جاواں گا، کہ منہ کیڑا ہے میرا، تے میرا چہرہ کی ہے، میری کرتوتاں کی نے تے کہنا کرتوتاں نال میں پیش ہونا۔ اے دنیا دی ماڑی جی مثال ہے کہ اگر اے امتحان ہوندے نے نا تے بچے وچوں فیل بھی ہوندے نے، وہ اپنا منہ لکاندے پھردے نے، جڑے کوئی تھوڑی جی غیرت دا مادہ ہوئے، وہ اپنے ٹیچراں کو، وہ اپنے استاداں کو منہ چھپاندے پھردے نے کہ میں کیڑا منہ لے کے جانا اپنے استاد کے سامنے، ہے کہ نہیں کفیت؟ تے جس امتی نو اے فکر ہوئے کہ میں قیامت اللہ دے حبیب دے سامنے آنا ہے، میں قیامت اللہ رب العزت میری ملاقات ہونی ہے، تے میں کیڑا منہ تے کیڑیاں کرتوتاں لے کے جانیاں نے، وہ ایٹومیٹک کرتوتاں دے عمل درست ہو جاتے ہیں۔ اے فرشتے دے نازل ہونے دا فائدہ ہوتا ہے، استقامت، محشر دے میدان دا خوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات دا اشتیاق۔ فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، سن لو جو سحری دے وقت قرآن مجید پڑھدا ہے، فرشتے بذات خود ادا ہٹ کے قرآن سنتے ہیں، پھر وہ خشیت الہی وہ روپٹے کھڑے ہوتے ہیں، وہ دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، وہ اچھے اعمال کرنے لیے تیار ہو جاتا ہے، برے اعمال تو پیچھے ہٹتا اور توبہ کرتا۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے پہلی بات ہے تہاڈے امتیاں واسطے سی نا، اور تہاڈے لیے رات دے کچھ حصے وچ تہاڈے لیے تہجد فرض ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات دے آخری حصے چ اٹھ کے تہاڈے لیے تہجد پڑھنا فرض ہے، باقی امت لیے یہ فرض نہیں۔ ایسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہو سکتا ہے کہ میرا اللہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب تینوں مقام محمود عطا کر دے، لیکن یقیناً انشاءاللہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو مقام محمود عطا کرنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جو میرے لیے مقام وسیلہ اور مقام محمود دی دعا اپنے اللہ کو کرتا ہے، میری واجب ہوگی بدلی شفاعت۔ تبھی اذان تو بعد اسی جی دعا پڑھ لیا، کچھ کی پڑھنے آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مقام فضیلہ، بلند درجات اور فضیلت عطا فرما، وابعثہ مقام محمودا، اپنے حبیب نو مقام محمود عطا کری، الذی وعدتا، جو تو وعدہ کیتا ہے، انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اے اسی اذان تو بعد جو دعا کرتے ہیں، یہ وچ اللہ دے حبیب لی مقام محمود دی دعا کرتے ہیں۔ مقام محمود معاشر دے میدان وچ ایک ہی ہوئے گا، باقی انبیاء نو مقام محمود نہیں عطا ہونا، صرف کائنات ایک ہی ہستی ہے جس کو مقام محمود۔ اور دوسرا لواء الحمد، جھنڈا، معاشر دے میدان میں ایک ہی جھنڈا ہوئے گا اور اس کا نام ہوگا لواء الحمد، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے گا۔ اس جھنڈے کا اتنا بڑا ہوئے گا اور اتنا سایہ ہوئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت اس جھنڈے سے چلے آ جائے گی، الحمدللہ۔ فرمایا وَبَعَثُ مَقَامًا يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہو سکتا ہے میرا رب تیرے میرے حبیب مقام محمود عطا کر دے، تیرے لیے لازم ہے کہ تہجد دی نماز پڑھ، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور اے دعا کر، یہ مکہ شریف سے آپ سے سورت نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، میرے رب اے مکے دے لوگاں نے میری زندگی نو اجیرن کر دیتا،
ہن میرا اتنے رہنا دوبر ہے، میں اپنے صحابہ بھی ایک ایک کر کے اتوں کر دیتا ہے، کچھ میرے تو بعد آن گے، مینوں اتوں صدق نال کر دے تے مدینے شریف صدق نال داخل کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ ہجرت کر کے گئے تے 3 افراد سن نا، ایک حضرت ابوبکر صدیق، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا حضرت ابوبکر صدیق دا غلام۔ لیکن جب مدینہ شریف داخل ہوئے نے تو ادو داخل ہونے کی کیفیت سی کہ مدینہ دی آبادی دے لوگ دور آن کے رستے چ آقا کا انتظار کرتے سن، چھوٹے بچے اور عورتاں اپنے کوٹھے ہوتے کھلوتیاں سن اور شعر پڑھیاں سی، طالع البدر الینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعائی۔ چند مدینے بکے بلو روشن ہو گیا ساڑھے تھے، ساڑھیاں وادیاں ساریاں روشن ہو گئیاں۔ اللہ اکبر۔ ادخلنی مدخل صدق، میرے رب مینوں مدینے سے داخل کری تے صدق نال کری۔ لوگ انتظار، بچے خواتین تب بجا رہے نے، آقا دے اشعار عربی زبان سے پڑھ رہے ہیں، آقا دی تعریف کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، تے مینوں ہن مدینے جو جدوں مکے ول کھڑا ہی نا، پہلے تے میں چھپ کے آیا، ہن دوبارہ جدوں میں مکے جاواں تے مالہانہ عقیدت نال جدوں مینوں مدینے چ داخل کرے ادو صدق نال داخل کری، تے پھر جدوں ایک وقت آئے کہ او مکہ جتوں میں چھپ کے نکلیا، میں علانیہ واضح اپنی فوج نال فاتحانہ انداز داخل ہوا، اور پھر ان مکے دے لوگ جنہیں میرے صحابہ تے تکلیفاں دے پہاڑ ڈائے، وہ وقت ہوئے کہ ہاتھ بن کے میرے سامنے کھڑے ہون کہ تیرا ہی محمد ہنما والا ہے کہ سانڈا تم کی سلوک کرنا چاہتا۔ اللہ، پھر اللہ نے منظر کائنات دکھایا لوگوں، وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ نے میرے لیے اپنے جناب رحمتوں اور مددگار کا گھوستا پیدا کر دے۔ فرمایا پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ گل کہہ دے، جاء الحق وزہق الباطل، جدو حق آ جائے تے باطل دوڑ جاتا ہے، ان الباطل کان زہوقا، باطل دے پیر نہیں ہوندے، جھوٹ دے پیر نہیں ہوندے، شرک دے پیر نہیں ہوندے، باطل دسر واسطے ہی آئے۔ بس تو اپنے رب کو دعا کر کہ جاء الحق وزہق الباطل، جدو حق آ جاتا ہے تے باطل دوڑ جاتا ہے، ان الباطل کان زہوقا، باطل جھوٹ شرک ظلم زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا اگر وہ دے مقابلے مومن ثابت قدم ہو جائے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اساں اجرا قرآن نازل کیتا ہے، ایک کی ہے ہوا شفاء، اے شفاء شفاء لما صدور۔ آپ صلی اللہ علیہ مقام پہ فرمایا کہ جس نو قرآن تو شفا نہیں، انہوں دنیا دی کسی چیز تو شفا نہیں، جس نو قرآن تو شفا نہیں ان کسی شے تو شفا نہیں۔ تبھی فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور دنیا والوں اس قرآن تو بعد نہ کوئی قرآن کتاب نازل نہیں کرنی، لا نبی بعدی ولا کتاب بعدی ولا امت بعدی، میری امت تو بعد کوئی امت نہیں، اس قرآن تو بعد کوئی کتاب نہیں، محمد تو بعد کوئی نبی رسول نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرمایا اے قرآن شفا جے ورحمت للمؤمنین، اور مومن علی کے وچ رحمت ہے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، مومن علی شفاعت رحمت تے ظالماں واسطے قرآن خسارے دا باعث ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسان، اے انسان جدو اسی تے انعام کرنے ہیں، اعرض ونأى بجانبہ، تو منہ موڑ لینا ہے، پہلو تہی کر لینا ہے، سنی انسنی کر دینا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور انسان اتنا کمزور تے تھوڑ دلا کہ جب انہیں تھوڑی جی تکلیف پہنچے تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے۔ اسی انعام کریے، مہربانی کریے، صحت دے دیے، بال دولت دے دیے، اولاد دے دیے، پھر سارے تو منہ موڑ لیتا کہ جی میں کوئی تکلیف پہنچی نہیں سی۔ فرمایا پھر جب ان کو تکلیف پہنچے تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے۔ کل یعمل علی شاکلتی، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما دیو، ہر کوئی عمل کرتا جائے گا شاکلتی ہی، جی میں وہ دل کرتا ہے اپنے اپنے مسلک کے مطابق۔ فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا، تیرا رب ہی سب تو بہتر جانتا ہے کون سیدھے راستے دے۔
اور یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اور آپ کے صحابہ سیدھے رستے دے فیصلے باقی کیا پتہ دل کو جان گے جو کچھ اسی بڑھایا اللہ نیک اعمال کی توفیق دے قرآن سمجھنے کی توفیق دے آمین سبحان